السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم انسان کے لیے اس کی فطرت کے مطابق تعلیم و تعمیل کا عملی کورس ہے اور جہد و کردار کا ربانی فارمولہ ہے اور انسان کا دستور العمل ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی حقیقت جاننا چاہیے۔ در حقیقت قرآن تین ہے: قولی، فعلی، عملی۔ یہ تین قرآن ہیں۔ قولی یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے، فعلی یعنی کائنات عالم، اور عملی خود انسان عملی خطاب ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے کاغذات ہیں اور اس میں رہنے والا انسان ہے۔ ان تینوں میں اگر ایک بھی نہ رہے تو وہ بیکار ہے۔ یعنی گھر اور کاغذات ہے مگر انسان نہیں تو بیکار ہے، کاغذات اور انسان موجود ہیں مگر گھر ہی نہیں تو وہ بھی بیکار ہے۔ اسی طرح کائنات عالم فعلی کتاب ہے اور اس کے کاغذات قولی کتاب یعنی لکھی ہوئی قرآن، اور ان دونوں کو عمل میں لانے والا انسان عملی کتاب ہے۔ ان تین کتابوں کو تطبیق دے کر سمجھا جائے تو قرآن کریم کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور قدم آگے بڑھے۔ قرآن کریم کی خطابت چار قسم کے لوگوں سے ہے۔ ایک عالم، دوسرا فلسفی، تیسرا عارف اور چوتھا امی۔ اور ان کے لیے قرآن انہی کے ذوق و فہم کے مطابق دلائل خطابی اور اقناع قیاسی و برہانی پیش کرتا ہے، اور اس کے روحانیہ کو کما حقہ دکھانے کے لیے چار آئینے مقرر کر کے ہر شخص کو دعوت عام دیتا ہے۔ وہ چار آئینے یہ ہے: نقل، عقل، روحانیت، مقتضائے وقت۔ ان چار آئینوں کی دوربین سے دیکھنے والا قرآن کریم کا اصلی منطوق اور حقیقی مفہوم کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک آئینہ بھی چھوٹ جائے گا تو اتنا ہی حقیقت قرآنیہ کا پہلو مخفی رہ جائے گا۔ اب ان چار آئینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نقل کا آئینہ، پہلا نقل کا آئینہ، آئینے نقل۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعتراض کرنے والے کفار کو بڑے زور سے کہتا ہے: فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بحدیث مثلہ، یعنی اس کے جیسی ایک صورت یا کم از کم ایک ایسی بات تو بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج ہے تمام معترض کا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا کوئی نقل نہیں ہے۔ تمام کتب سابقہ کا نقل قرآن کریم میں ہے مگر اس کا نقل دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دوسرا آئینہ عقل کا: انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
اس طرح کے 26 آیتوں میں قرآن حکیم انسانی عقل و فکر کو اپیل کرتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو اور عقل سے سمجھو۔ تیسرا آئینہ روحانیت کا، یعنی روحانیت سے قرآن کی غرض نوع انسان کو ارتقاء فطرت کے آخری نقطے پر پہنچاتا ہے۔ جو انسانی تخلیق کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے آئینے کو نفس امارہ کی آلودگیوں سے بچا کر اتنا مجلہ اور منور کرنا کہ فطرت اللہ کو جذب کرنے کی اس میں بالفعل صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہیں سے فنا اور بقا باللہ کے مقامات شروع ہونے لگتے ہیں اور اس کو صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا گیا ہے۔ تخلقو باخلاق اللہ کا بھی یہی منشا ہے۔ قرآن حکیم اس کو عبادت کہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس کی دوسری قرات الا لیعرفون ہے، یعنی جن و انس کی تخلیق کی غرض عبادت اور معرفت ذات حق ہے۔ چوتھا آئینہ مقتضائے وقت، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ایمانداروں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ذکر اللہ کے لیے اور کلام حق کے لیے ان کے دل مطیع ہو جائے۔ یہاں پر مومنوں کو وقت اور زمانے کا تقاضا کام دیا گیا ہے کہ زمانہ اپنی گردش سے ایسا وقت لے آتا ہے جس میں قرآن کریم ایک مذکر کی صورت میں مجسم ہو کر اس کی زبان کی نطق میں ناطق بنتا ہے، یعنی زمانے کا امام جب من جانب اللہ کھڑا ہوتا ہے تو نزول قرآن کا اعادہ ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم دوبارہ عمل میں آتا ہے تو مومنوں کو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب موضوع پر آتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسے الفاتحہ، فاتح الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، سورہ دعا، سورہ شفا، الکنز، الحمد۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ایک مستقل آیت ہے کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ فاتحہ میں جن 4 صفات الہی کا ذکر ہے ان میں سے یہاں 2 صفات کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ نظام عالم انہی 2 صفات پر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سامانوں کا مہیا ہونا اور جب ان سامانوں کو کام میں لایا جائے تو اس پر اجر کا مرتب ہونا ہی سلسلے نظام عالم ہے، جس پر کل کاروبار کا دار و مدار ہے۔ اور نصف حصہ سورہ فاتحہ کا جو بندے کے لیے ہے اس کو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بسم اللہ کے بعد سے ظاہر کیا ہے، اور یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کی زندگی میں عملی توحید کا سبق ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے رات اور دن بنائے، اسی نے ظلمت اور نور کو پیدا کیے، وہی ابلیس اور فرشتے کو ظہور میں لایا، اس نے ہی انسان میں نور ایمان کو ودیت کر دی، اس نے ہماری روحانی ارتقاء کے لیے موت اور حیات کا امتحان رکھا۔ یہ کفر و اسلام
دو متضاد قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں ذات واجب الوجود کے غیب و شہادت کی تفسیریں ہیں۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کا غیر کوئی نہیں۔ بودت اور قربت اس کے پاس یکساں ہے، وہ سب ہے، اسی میں سب جلوہ گر ہیں۔ ہمسایہ اور ہم نشیں سب اس کے راستے پر ہے۔ تفریق اس کے چمن کی بہار ہے، وحدت اس کے جذب محبت کا پھل ہے، حشر و نشر اس کی ربوبیت کا راز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے انسانوں کو اعلیٰ وجہ الکمال پہنچانے کے لیے متعدد عالم بنائے۔ یہ احسان ہے کہ وہ ذات باری ان تمام عالموں کا رب خود بنا۔ کسی وجود کی مجال نہیں کہ انسان کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں منتقل کر دے، یا عالم ملکوت سے عالم جبروت کی سیر کرا دے، یا عالم جبروت سے عالم لاہوت میں لے جائے، یا عالم لاہوت سے عالم ہاہوت میں مقیم کرے۔ زمانہ بتا نہیں سکتا کہ کبھی انسان بغیر وسیلے اس واجب الوجود کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوا ہو۔ لہذا ذات واجب الوجود ہی اس قابل ہے کہ ہر آن انسان پکار اٹھے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور انسانی قوت مدرکہ کو کام میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے عالم ناسوت کی ربوبیت بھی ظاہر طور پر اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے۔ یعنی عالم ناسوت پرورش پا ہی نہیں سکتا جب تک آسمان سے بارش نہ آئے۔ آسمان سے بارش کا لانا انسانی قوت سے باہر ہے۔ ایک جاہل انسان بھی یہ دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس ایک فقرے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، وہیں نسل انسانی کی وحدت بھی بیان کر دی ہے۔ رب العالمین کا لفظ اختیار کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اگر پہلے نسل انسانی کی روحانی ربوبیت ہوتی رہی، یعنی ایک ایک قوم کی الگ الگ ربوبیت ہوتی رہی، تو اب ان سب کی ربوبیت ایک ہی نبی کے ذریعے ہوگی، کیونکہ یہاں ربکم یا رب المسلمین یا اور کوئی ایسا لفظ اختیار نہیں کیا ہے جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہو۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین اس فقرے میں توحید ہے اور تمام انسانوں کی وحدت کی بنیاد رکھ دی ہے، اور عالمین کا لفظ استعمال فرما کر سارے تفریقات قومی کو دور کر دیا ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت اور انسانوں کی اخوت کو قائم کرے۔ پھر رب العالمین میں وحی الہی کی ضرورت کی طرف بھی صاف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں رب کا تقاضا ہے کہ ہر مخلوق کو اپنے کمال کو پہنچائے، مگر انسان کا حقیقی کمال صرف جسم کی پرورش تک محدود نہیں، بلکہ وہ اخلاق سے ہے۔ پس جس طرح جسم کے کمال کے لیے عالم جسمانی میں خارجی سامان رب نے پیدا کیے ہیں، ضروری ہے کہ روحانی کمال کو حاصل کرنے کے لیے خارجی سامان عالم روحانی میں موجود ہوں۔ یہی وحی الہی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ جہاں دوسرے مذاہب نے خدا تعالیٰ کو اب یا باپ کر کے پکارا ہے، قرآن کریم نے دعاؤں میں لفظ رب اختیار کیا ہے، کیونکہ رب کا تعلق اپنی مخلوق سے اس سے بہت بڑھ کر ہے جو باپ کا تعلق بیٹے سے ہے، اور قرآنی دعائیں عموماً ربنا سے شروع ہوتے ہیں۔ گویا ہر دعا کا مقصد انسانوں کا کمال حقیقی تک پہنچنا ہے، کیونکہ رب وہ ہے
جو ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے، مگر ابا انسان کو اس کے کمال تک نہیں پہنچاتا۔ پس خدا کو ابا کر کے پکارنا بہت ادنا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سے پہلے رب العالمین۔ سورہ فاتحہ میں 4 صفات اعظم ہیں۔ کل صفات الہی کے لیے بطور جڑ کے ہیں یہ، یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، انہی سے باقی صفات الہی پیدا ہوتی ہے۔ صفت ربوبیت یعنی کسی چیز کو اس کی انتہائی مقام تک پہنچانا ہے، اور روح کی بھی انتہائی مقام تک پہنچانا ہے۔ اس طرح وہ روح اور مادے کا بھی رب ہے۔ صفت رحمانیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا بدل رحم کرتا ہے، جیسا کہ اس کی مخلوق میں ہم کو نظر آتا ہے کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ ان کے لیے زندگی کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے علم قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ روح اور مادے کا رحمان ہے۔ صفت رحیمیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر جو اس کے قوانین کی فرما برداری میں ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتا ہے۔ اور صفت مالکیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گو قوانین کے نافرمانی پر سزا دیتا ہے، مگر اس کا معاملہ اپنی خلق کے ساتھ مالک کا معاملہ اپنے ملک کے ساتھ، یعنی وہ سزا و جزا کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کے معنی ہیں جزا و سزا کے وقت کا مالک۔ جزا و سزا کا عظیم الشان وہ وقت ہے جو قیامت یا محشر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر جزا و سزا کا قانون اس عالم میں بھی جاری ہے۔ بعض وقت بطور نمونہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت دراصل اللہ کے بندے کی دعا ہے۔ نعبد عبودیت، اظہار تذلل کا نام ہے، اور عبادت اس سے بلیغ تر ہے۔ یعنی عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری عاجزی کے ساتھ اپنا کچھ بھی باقی نہ رکھ کر خدا تعالیٰ کی کامل فرما برداری میں لگا دینا۔ عبادت انسان کی مقصد زندگی ہے، اور اس کی غرض یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب تک انسان اپنے تمام طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری میں نہ لگا دے، تب تک انسان اپنے کمال کو نہیں پا سکتا۔ نستعین یعنی استعانت، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو پا کر انسان بے اختیار بول اٹھتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کو ایسی ذات کی کامل فرما برداری میں لگاتے ہیں اور اس کے سوائے کسی دوسرے کی عاجزانہ فرما برداری اختیار نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی انسانی روح اپنے عجز کا اعتراف کرتی ہوئی پکارتی ہے کہ اے اللہ، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تیری ہی مدد رہے، تو ہماری کمزوریوں کی اصلاح فرما اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو منزل مقصود تک پہنچا۔ فطرت انسانی میں عبادت کی استعداد موجود ہونے پر ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، اور عملاً محتاج اعانت ہونے پر ایاک نستعین کی خواہش کرتے ہیں۔ اس دعا میں انسان کے سامنے وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ دعا سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب تو صرف روٹی بوٹی اور گناہوں کی معافی کی دعا سکھانے تک رہ گئے۔ اسلام نہ صرف گناہوں سے بچنے
اور لغزشوں سے محفوظ رہنے اور مقام عصمت یا محفوظیت پر پہنچنے کی دعا سکھاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت آگے کمال انسانی پر پہنچنے کی یہ دعا ہے، جس کے برابر کوئی دعا کسی آسمانی کتاب میں نہیں، بلکہ خود قرآن شریف کے دعاؤں میں بھی یہ دعا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنا، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہدایت چار طرح پر ہے۔ اول فطری ہدایت ہے، یہ عام ہے جو ہر انسان کو دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یعنی انسانوں کے لیے ہدایت۔ اور دوسری ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ملتی ہے، یعنی دعوت الی الحق۔ تیسری ہدایت وہ توفیق ہے جو اس شخص سے خاص ہے جو ہدایت پا گیا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عمل میں کامل ہوا ہو، وہی ہدایت کا مستحق ہے، وہی مومن ہے، اور اس کی نماز الصلاۃ معراج المومنین ہے، اور اسی میں اس کو اپنے عروج کی منزلیں نظر آتی ہیں۔ اور چوتھی وہ ہدایت ہے جو اپنے منزل مقصود کو پہنچاتی ہے، یعنی انسان اپنی خلقت کی غرض و غایت کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح اہدنا الصراط المستقیم بندے کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم میں کون مراد ہے؟ اس کی تشریح میں خود قرآن کریم فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالح۔ مگر انعمت علیہم میں نبوت کی دعا نہیں ہے، کیونکہ نبوت موہبت ہے۔ اس سے مراد انسان کی جد و جہد اور اس کی صحیح کو کوئی دخل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ ماتحت جب چاہتا ہے کہ کسی کو نبوت و رسالت کے منصب پر کھڑا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مکمل ہدایت کی راہیں کھول کر تمام آنے والی نسلوں کے لیے مقام نبوت و رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور اس ہستی کو النبی اور الرسول کے نام سے پکار کر بتا دیا کہ اب دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعم اللہ علیہم میں نبوت کا بھی ذکر ہے، تو اس کا آسان جواب صرف اتنا کافی ہوگا کہ قرآن کریم میں یہ دعا جو صراط الذین انعمت علیہم نبوت ختم ہونے کے بعد کی ہے، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہو اور نہ گمراہوں کی۔ یہ دعا عملی اور علمی غلطیوں سے بچنے کے لیے ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ دو قومیں ہیں، اول یہود، دوسرے عیسائی۔ مغضوب قوم یہود ہے اور ضالین قوم عیسائی۔ غضب کے معنی ہے سزا کے ارادے سے خون کا جوش مارنا، مثلا کسی شخص پر اندر ہی اندر غصے کا آنا۔ ضالین یعنی سیدھے راہ سے ہٹ جانا، آمدن ہو یا سہون۔ قوم یہود انبیاء کے عموماً تکذیب کرتے رہے اور ان کے قتل کے در پہ رہے، اور شریعت کے احکام کی نافرمانی کی، یعنی ان پر عمل نہ کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور عیسائی قوم کی صفات غالب یہ ہے کہ
وہ طریق مستقیم سے پھر گئے، یعنی کلام الہی میں غلو کر دیا۔ عیسائی علمی رنگ میں بھٹک گئے اور غلو کر دیا اور نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس طرح وہ ضالین ہو گئے۔ آج ساری دنیا کے مذاہب کا یہی عالم ہے۔ گویا اب مسلم کی دعا یہ ہوئی، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جو تکذیب و نافرمانی کی وجہ سے غضب الہی کے نیچے آئے، اور ان کی بھی جو بوجہ غلو و گمراہ ہو گئے۔ بالفاظ دیگر اس صراط مستقیم پر چلا جو تکذیب و غلو سے پاک ہے۔ پس یوں دعا کے معنی ہوئے کہ اے اللہ ہم کو قوم یہود کی سی عملی اور قوم نصارہ کی سی علمی غلطیوں سے بچا۔ اس طرح اس آیت میں انسان عملی اور علمی غلطیوں سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ انسان اپنے کمال حقیقی کو نہیں پہنچتا جب تک کہ ان دونوں پہلو یعنی عمل اور علم کے صحیح نہ ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔